بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور جو دی اسمارٹ اسکول سسٹم نے آپ کو گھر بیٹھے ہوئے تعلیم کی سہولت فراہم کیا اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ تو ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم اپنے سلسلہ درس کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں جو احسان دانش جو نظم نعت کے شاعر ہیں ان کا تعارف دیکھا تھا۔ آج ہم نعت کی تعریف دیکھتے ہیں، نعت کیا ہوتی ہے اور اردو میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ تمام باتیں آج کے اس سبق میں دیکھتے ہیں اور ساتھ اس کی جو ادائیگی ہے اشعار کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اشعار کی تشریح ہے، یہ تمام باتیں آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہم نعت کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم حمد پڑھ چکے ہیں۔ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، اور نعت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اشعار کی صورت میں جو اپنا جو مقصد پیش کرتا ہے، اپنا جو نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے اشعار کی صورت میں، اس کو نعت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف و توصیف میں اپنی جو جذبات کی ادائیگی کرتا ہے۔ نعت کو اگر ہم دیکھیں تو اردو ادب میں تو کیا نعت دنیا کے تمام جو ادب لکھے جاتے ہیں ان میں موجود ہے۔ جس طرح باقی جو ادب ہیں ان میں نعت موجود ہے، اسی طرح اردو ادب میں بھی نعت جو ایک خاص صنف کی صورت میں موجود ہے، اور شاعر چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہے یا ہندوازم سے ہے یا سکھ ہے، اگر وہ اردو شاعری کر رہا ہے تو اس کے جو وہ نعت حمد اور نعت کو اپنے کلیات کے آغاز میں لکھنا لازمی اور ضروری سمجھتا تھا۔ بہت سارے ایسے شعراء ہیں جنہوں نے شاعری کی کلیات اپنے مرتب کی ہے، تو ان کے شروع میں انہوں نے حمد اور نعت ضرور لکھی ہے۔ تو گویا کہ اردو شاعری کے لیے نعت ایک لازمہ اور جو ضروری ہے، جو بھی شاعر کلیات اپنا مرتب کرتا تھا وہ نعت ضرور لکھا کرتا تھا۔ تو یہ نعت کسی بھی جو صورت میں نظم کی صورت میں لکھی جا سکتی ہے، اس میں حیت کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں نہ ہی جو حیت کی قید ہے اور نہ ہی اس میں جو نعت میں بحور کی کوئی قید ہے۔ اگر جو شاعر کسی بھی بحر میں اس نے نعت کا آغاز کیا تو تمام کی تمام جو نعت ہے وہ اسی بحر میں وہ مکمل کرے گا۔ تو اب ہم آتے ہیں نظم نعت کی ادائیگی، اشعار کی ادائیگی اور اس کی تشریح کی طرف۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر 6 کی طرف آئیے، کتاب کا صفحہ نمبر 6 کھولیے۔ جس طرح شاعر نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار نعت میں کیا ہے، تو اس طرح ہر مسلمان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر مسلمان کا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی ایمان کی تکمیل کے لیے مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کا دم بھرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک وہ اپنے آپ سے، اپنے خاندان سے، اپنی بیوی بچوں سے اور تمام اشیاء سے زیادہ، تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب ہم اس کی ادائیگی کی طرف آتے ہیں، میں پڑھوں گا اور آپ نے غور سے سننا ہے۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غمگسار آ گیا ہے، غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے۔ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت،
بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، کہ ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے۔ انتخاب نعت جلد پنجم، مؤلف عبدالغفور قمر۔ یہ عبدالغفور قمر انہوں نے تمام شعراء کی جو نعتیں ہیں یہ ایک جگہ پہ جمع کی ہیں، تو اس کا نام انتخاب نعت ہے، تو اس میں جلد جو پنجم میں سے یہ احسان دانش کی نعت لی گئی ہے۔ تو یہ تھی الفاظ کی اشعار کی ادائیگی، اور آپ نے بھی اس کی ادائیگی جو ہے وہ اچھے سے کرنی ہے، کیونکہ اردو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ صاف ہو اور آپ کو اردو الفاظ کی ادائیگی اچھے طریقے سے آئے۔ اب ہم اس کے جو نعت ہم نے پڑھی ہے اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ شاعر نے اس نعت میں کیا کچھ بیان کیا ہے۔ پہلا شعر ہے وہ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا غم گسار آ گیا ہے۔ اس کا سب سے پہلے جو مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جہانوں کے لیے سہارا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے صادق اور امین کے لقب دیے۔ غریبوں کے غموں کا مداوع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں احسان دانش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو عالم کے لیے مددگار بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد فرمائی، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو پریشان نہیں ہونے دیں گے بلکہ ان کی مدد فرمائیں گے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دونوں عالم کے لیے رحمت بن کر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ دونوں عالم کے لیے، دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں عقبیٰ کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر، عقبیٰ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے یہ کار جہاں ہوا۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی زبانی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کے لقب سے نوازا، جس سے مراد لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور یہ تنبیہ کی اور یہ تلقین کی کہ علی تو صبح میرے بستر پر لیٹ جا اور صبح لوگوں کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ ان کو لٹا کر میرے پیچھے آ جانا، مدینہ چلے آنا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مشکل میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی خیانت نہیں کی یا لوگوں کی امانتوں کو نہیں بھولے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ عرب کے کفار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب تھا وہ صادق اور امین تھا، اسی لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں ہی کے لیے، مسلمانوں کے غم گسار نہیں تھے بلکہ تمام انسانوں کے غم گسار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مددگار اور نجات دہندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین، ہمدرد و غم گسار بن کر بھیجے گئے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں بصد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امین بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ صادق اور امین بن کر تشریف لائے۔ دوسرا شعر ہے غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے۔ مفہوم اس کا دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کی دل و جان کو سکون اور چین اور قرار حاصل ہوا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر احسان دانش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور لاوارث کو سکون و قرار حاصل ہوا،
اور انہیں اہمیت اور معاشرتی مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا۔ معاشرے میں عموماً غریبوں، لاچاروں اور یتیموں کو دھتکار دیا جاتا ہے، ان سے ناروا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پسے ہوئے طبقے پر شفقت فرمائی اور تمام مسلمانوں کے ایمان کا ایک لازمی جز قرار دیا کہ وہ اپنے مال سے ایسے نادار لوگوں کی مدد کریں اور حسن سلوک کا مظاہرہ کریں۔ ایسے لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی تسکین اور اطمینان قلب نصیب ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مولانا حالی اپنے انداز میں جو فرماتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا۔ اور اسی طرح حفیظ جلندری اپنی عقیدت کے جو پھول ہیں وہ نشاور کرتے ہوئے کہتے ہیں، غلاموں کو سر پر سلطنت پر جس نے بٹھایا، غلاموں کو سر پر سلطنت پر جس نے بٹھلایا، یتیموں کے سروں پر کر دیا اقبال کا سایہ۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم جو تشریح ہے وہ اگلے سبق میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔